مدینہ کی ایک بستی میں ایک عورت کا انتقال ہوا۔ غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، تو اس کا میت کی ران کے ساتھ ہاتھ چپک گیا۔ چپکنے کی وہ قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسٹتی تھی، مگر ہاتھ نہیں چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، مڑوڑا، ہر جو ممکن ہوا وہ کیا، مگر سب کا سب بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ علماء اور اہل علم اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کی گئی۔ مشاورت کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنایا جائے، مگر اس فیصلے کو غسال عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے، مگر یہ بھی بے سود رہا۔ میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کسی حال میں نہیں کر سکتے اور یہ توہین ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے۔ بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس گھر پہنچے اور صورتحال کو بھام کر غسال عورت سے سوال کیا، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی تھی؟ غسال عورت نے سارا قصہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا؟ جواب آیا نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فوری حکم صادر کیا کہ اس غسال عورت، چونکہ اس نے میت پر تہمت لگائی ہے، لہذا اس کو حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہوا۔ تو محترم سامعین، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے، حالانکہ ہم سوچتے ہی نہیں، کہ تہمت لگانا اور کسی پر بغیر ثبوت کے الزام لگانا کتنی بڑی سزا ہے۔ یہ تو ایک دنیا کی مختصر سی سزا تھی، آخرت کی سزا اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو لہذا ہمیں کسی پر تہمت لگانا یا کسی پر بے جا الزام لگانا، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔